ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشور۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فروانی۔ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی نشانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فروانی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اسلام سے قبل کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسلام سے قبل انسانیت کفر و ضلالت کی گٹاٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر کی فضا پھیلی ہوئی تھی، ہر جانب دہشت کا سما تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ عورت ذات حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کسی کے گھر بچی پیدا ہو تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، معمولی معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑائی جاری رہتی تھی، بغض و حسد کینہ کا مرض عام تھا، امن و سکون کا نام و نشان معدوم تھا، اپنے دشمن کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب پینے کو مردانگی باعث فخر سمجھا جاتا تھا، زندگی گزارنے کا کوئی اصول و قوانین نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ غرض کے انسانیت نام کے انسان تھے، لیکن ان کے کردار حیوانوں سے بھی بدتر تھے، یعنی کہ وہ ایک قسم کی حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی حیوانوں سے بدتر زندگی پہ رحم آیا اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء کو اس پرعشوب اور بگڑے ہوئے ماحول میں آمنہ کے لہتے جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو سرزمین عرب پر امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کے دلوں پہ محنت کی، لوگوں کو سمجھایا کہ جو تمہارا معاشرہ اور ماحول ہے، جو تمہارے حالات ہیں، یہ انسانوں والے نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کے دلوں پہ محنت کی۔ اللہ نے آپ کو قرآن کریم جیسا عظیم پیغام، عظیم جو ہے کتاب دے کر بھیجا۔ آپ نے اس عظیم کتاب کے ذریعے لوگوں کو کفر و شرک کی گٹاٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور رشد و ہدایت کے اجالوں میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی برکت سے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی اور ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکال کر ان کے دلوں کے اندر محبت، مودت، ہمدردی، احساس بھر دیا۔ دنیا میں آمد کا مقصد سمجھایا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے۔ آپ کی اس روحانی اور اسلامی تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ایسی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اخوت کی نورانی فضا کو دیکھ کر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو محبت دی، اخوت دی، بھائی چارگی دی، اللہ نے آسمانوں سے انہیں یہ تمغہ عطا کیا کہ اولئک هم الصادقون، اولئک
یعنی یہ ان لوگوں کو گولڈ میڈل دیا، تمغہ دیا کہ یہی لوگ اصل میں حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ اصل میں فلاح یافتہ ہے۔ میرے دوستو ذرا آپ جائزہ لیں اسلام سے قبل کے حالات کا، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ کی آمد سے قبل ان کے اندر 40 سال سے ایک جنگ اور لڑائی جاری تھی، اور اس جنگ کی لڑائی کی بنیاد یہ بنی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا، کھیت کے مالک نے اس مرغی کے بچے کو مار دیا۔ اب یہ مرغی کے بچے کا مالک آیا اور اس کھیت والے سے لڑنے جھگڑنے لگا، تکرار ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کے قبیلے آ گئے۔ اب یہ لڑائی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو 40 سال تک ہر مرنے والا اپنی اولاد کو نصیحت کرتا، وصیت کرتا کہ انتقام لینا، لڑائی جاری رکھنا، دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینا، ان کو قتل کرنا، مارنا۔ اب دیکھیں کہ ایک مرغی کے بچے کے اوپر 40 سال تک کتنے ہی قتل ہوئے، یعنی ایسے کئی واقعات تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے بغض، حسد، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں سمجھایا اور ان کے دلوں پہ محنت کی، ان کو آپس میں جوڑا۔ یہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پھر ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ آپ دیکھیں مواخات مدینہ کا واقعہ پڑھیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ میں آ گئے، اب مدینہ منورہ میں وہاں کے مقامی جو انصاری صحابہ تھے، وہاں کے مقامی لوگ تھے، اور باہر سے آنے والے مکہ سے جو مسلمان تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ اب یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں ہر انصاری صحابی ان سے ایسی محبت اور اخوت سے پیش آتا کہ اپنے بچوں کو وہ بھوکا اپنے بچوں کو بھوکا رکھتا، لیکن جو ہے وہ یہ چاہتا کہ کوئی مہاجر بھوکا نہ سوئے، کسی غم پریشانی میں نہ سوئے، یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر محبت، عقیدت، بھائی چارگی۔ اور کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ مہاجر لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، مکہ چھوڑ کر ہمارے ہاں یہاں آئے، تو ہمارا جو جائیداد ہے، مال ہے، اس سے آدھا کر دیا جائے، آدھا ان مہاجرین کو دے دیا جائے، اور ہم میں سے جس کی 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دیتے ہیں اور ان کا نکاح اپنے مہاجر بھائیوں سے کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انصاری صحابہ نے یہ پیشکش کی۔ اب اس کا علم جب مہاجرین کو اس کا علم ہوا تو وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم ان کی محبت، عقیدت، بھائی چارگی پہ ہمیں فخر ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے قدردان ہیں، لیکن یہ جو پیشکش کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں اس کو قبول کیا جائے، البتہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمیں یہ تجارت کا راستہ بتلائے، ہم خود محنت کر کے اور مزدوری کر کے اپنے لیے جو ہے گزر بسر کے اسباب فراہم کریں گے۔ اب یہ جذبہ، یہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے کھوپڑی میں جو ہے شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت، عقیدت، بھائی چارگی کا ایسا درس دیا کہ دیکھیں نا یہ کیسا جذبہ ہے۔ آپ مواخات مدینہ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی بھائی چارگی اور محبت تھی۔ بہرحال ایسا ہی حدیث شریف میں ایک اور واقعہ بھی ہے غزوہ یرموک کا کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ یرموک میں، میرا چچا زاد بھی شامل تھا،
تو میں نے دیکھا، سوچا کہ کچھ پانی لے کر جا کر دیکھوں زخمیوں میں کہیں وہاں تو میرا چچا زاد بھائی نہیں پڑا ہوا، یعنی دکھائی نہیں دے رہا لشکر میں۔ اب حضرت ابو جہم بن حذیفہ ایک مشکیزہ کپ لے کر وہاں پہنچے اور دیکھنے لگے زخمیوں میں، تو انہیں زخمیوں میں پتہ چلا کہ ان کا چچا زاد زخمی پڑا ہوا ہے، اور آپ نے وہاں زخمیوں میں پہنچا، دیکھتے ہیں پانی پیش کیا کہ ادھر سے آہ کی آواز آئی، چچا زاد بھائی زخموں سے نڈال ہے۔ اور یہ صحابی ابو حذیفہ، حضرت ابو جہم بن حذیفہ جب پانی لے کر وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا بھی زخمی ہے اور آخری نزع کی حالت میں ہے، زن کدن کی حالت میں۔ اس نے اپنے چچا زاد کو پانی پیش کیا تو ساتھ جب آہ کی آواز آئی تو انہوں نے محسوس کیا وہ بھی پیاسا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا مجھے پانی نہ دیجیے، پہلے ساتھ والے کو دے دیجیے۔ اب یہی پانی لے کر اب ساتھ والے کے پاس جب پہنچا تو وہ حشام ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہاں یہ پیالہ لے کر پہنچے تو ساتھ ایک اور شخص زخمی صحابی پڑے ہیں، تو اس نے آہ بری، یہ دوسرے نمبر والے صحابی نے اس نے کہا کہ ساتھ والے کو دے دیجئے۔ جب یہ فرماتے ہیں میں پیالہ لے کر وہاں پہنچا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب میں واپس حشام ابن ابو العاص کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں پہلے نمبر والے یعنی اپنے چچا زاد کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب یہ محبت، یہ عقیدت زن قدن کی حالت میں بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے کسی تکلیف میں نہ ہو، میری طرف سے اسے کچھ نہ کچھ سکون اور فائدہ ملے۔ یہ تو وہی لوگ تھے جو ایک چھوٹی سی بات پر 40 سال تک لڑتے جھگڑتے قتل کرتے، ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ انتقام لینا، دشمنوں کو نہ چھوڑنا، لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ دیکھو نزع کا وقت ہے اور ساتھ والے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑیے، پانی ساتھ والے کو دے۔ یہ کیفیت، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ بھائی چارگاہ جب مسلمانوں کے اندر تھا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور دنیا کفر جو تھی انہیں یہ علم تھا کہ مسلمانوں کے اندر اخوت، بھائی چارگی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، لہذا اگر ہم نے کسی کمزور مسلمان کی طرف بھی میلی آنکھ دیکھا تو محبت اور اخوت کا جو مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے، اس جذبے کی برکت سے ہمیں جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہذا آپ پڑھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرے، اور دنیا کفر جو ہے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی محبت، عقیدت، بھائی چارگی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس جذبے کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا گیا، اور مسلمان آج جو ہے ایک تڑپتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر کنارے میں یہ سمجھتا ہے یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے جس نے آج مسلمانوں کو ہر طرف سے زوال کی طرف لے گئی، اور یہی جو ہے بغض، حسد، نفرت، لسانیت، قومیت، عصبیت، اس چیز نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ایک تڑپتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بلوچی ہے، چھوڑو جی اپنا کام کرے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ملک کا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا تھا کہ المسلم کرجل واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک
بدن کی مانند ہے۔ اشتکا عینہ ان اشتکا کلو، اگر ایک بدن میں یعنی سر میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، اس تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدن کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ایک بدن کی مانند ہو، دنیا کے 7 سمندر پار کے ہی مسلمان تکلیف میں ہے، تمہیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف پہ تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اسے کانٹا چبھے تو چبھن تم محسوس کرو۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، اور ہم آج جو ہے مختلف جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اس محبت اور اخوت کے جذبے کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کیجیے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نماز پڑھ لی، نیک کام کر لیے، بس ہم مسلمان ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، مسلمانی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان کے لیے درد، محبت، مودت نہ ہو، اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ فلاح، کامیابی بلائی کے کاموں میں ہے، اور بلائی کا کام صرف نماز روزہ ہی نہیں، بلائی کے کام یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا دکھ درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کا، دکھ درد کا، تکلیف کا، پریشانی کا احساس کیا جائے، اور اگر جو ہے استطاعت ہے اس کی مدد کی جائے، اور اس کی تکلیف، دکھ درد کو دور کرنے کی فکر کی جائے۔ جب یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو تب ہم واقعی مومن ہیں، تب ہم محمدی ہیں، تب ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے دین کے مطابق ہم پھر مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ اس وقت مسلمانوں کے دل کے اندر محبت، عقیدت، بھائی چارگی کا یہ جذبہ تھا، تب جو ہے وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتے تھے، فوراً اس کی مدد کو پہنچتے تھے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی انہیں فکر تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کے مجموعی طور پر مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملے، میں سکون سے رہوں، عیاشی میں رہوں، کوئی مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ جس کا یہ نظریہ ہے، یہ طرز عمل ہے، یا یہ کیفیت اس کے دل کے اندر ہے تو اس کا ایمان کھوکھلا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی نے واضح کئی ایسی احادیث ہیں، اس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو پریشان حال دیکھتے تو اس وقت تک آپ چین سے نہ بیٹھتے جب تک اس کی مدد کر کے اس کو اس پریشانی سے باہر نہ نکالتے۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہ بیٹھتے، اس کی مدد کرتے، اس کی تکلیف کو دور کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، آپ کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، اور اسی میں دنیا آخرت کی مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فلاح ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت اگر ہم جو ہے سرحدی زنجیروں کی وجہ سے اور اسی طرح جو ہے ملکی قوانین کی وجہ سے وہاں جا کر اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو یہاں ہمارے بس میں جتنا ہے وہ تو ہم کریں۔
کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ تمہارے بس میں جتنا تھا تم نے کیا کیا، تو ہر مسلمان سوچے کہ میں نے اپنے ان دکھ درد تکلیف میں پریشانیوں میں مبتلا مسلمانوں کے لیے کتنا کچھ کیا۔ یہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے، ہر بندہ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میرے بس میں کتنا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیوں نہیں کر رہا۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، اس کے لیے فکر کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہی چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہے، کئی دفعہ آپ سے کہا بھی گیا اور بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آئے۔ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ کافروں کو مال و دولت پیسہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم ان کو تو معاشی طور پہ جو ہے نقصان دیں گے تو وہ خود جو ہے ہتھیار پھینک دیں گے اور شکست قبول کریں گے، لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اخوت، بھائی چارگی، محبت نصیب فرمائے۔ سنت